ہیلو لسنرس، ویلکم ٹو اردو ہارر اسٹوریز۔ آج جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور ہمارے ایک لسنر نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرا نام ناصر ہے اور میں چترال کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ تو شام کے ٹائم مجھے ٹیوشن پڑھنے تھوڑا اپنے محلے سے دور جانا پڑتا ہے، جو کہ ایک شہر کے مین ایریا میں ایک گھر ہے جہاں پر مجھے ایک آنٹی ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ میں روز 5 بجے وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہوں اور میرے ساتھ کچھ دوست بھی جاتے ہیں۔ ایک دن جب میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوسرے دوستوں کو لینے ان کے گھر کی طرف گیا کہ آؤ ٹیوشن پڑھنے چلیں، تو میرے دوستوں نے کہا کہ آج ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ٹیوشن نہیں جائے گا اور ہم سب چھٹی کریں گے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میں اپنی پڑھائی کا حرج نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بذات خود پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں اکیلے ٹیوشن پڑھنے چلا گیا۔ شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا اور گرمیوں کے دن تھے، دھوپ ابھی بھی تھی اور محلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چلتا گیا اور جب میں اپنے ٹیوشن والی آنٹی کے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا اور بالکل سناٹا سا چھایا ہوا تھا اور بہت تیز دھوپ تھی، جتنی عام دنوں میں نہیں ہوتی بلکہ اس سے کافی تیز دھوپ تھی۔ ابھی میں گھر کی طرف بڑھا کہ میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر پڑا اور میری کتاب بھی نیچے گر پڑی۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کتاب اٹھائی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو میرے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، اور پھر یہ احساس مجھے دوبارہ ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور میں نے پھر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے میں آگے ٹیوشن والے گھر کی طرف بڑھتا گیا تو تھوڑے ہی آگے جا کر میرے قدم رک سے گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ ایک گھر کے باہر کھڑی ہے، سر جھکا ہوا ہے اس کا اور بال کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیر زمین سے کافی اوپر ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت اڑ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں پیچھے ہو گیا۔ میری چیخ سن کر اس عورت نے میری طرف دیکھا اور پلک جھپکتے ہی وہ میرے پاس آ پہنچی، جیسے کہ اس کو کوئی ٹائم نہیں لگا ہو، اور میں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی غیر کے گھر میں تھا۔ محلے میں کوئی انکل مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے مجھے پانی شانی پلایا، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کون ہو تم، کیا کرنے آئے تھے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے بتایا کہ میں پاس والے ہی گھر میں ٹیوشن پڑھنے آتا ہوں اور میں نے آج ایسا دیکھا ہے۔ یہ سن کر ان انکل نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور بولا کہ چلو تم اب اپنے گھر جاؤ۔ تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ یہی ٹائم تھا میرے ٹیوشن سے واپس لوٹنے کا۔ میں آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو مجھے مسلسل یہی احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اسی طرح میں پیچھے دیکھتے دیکھتے ورد کرتے کرتے اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو میری امی نے کہا آؤ کھانا کھا لو، تھک گئے ہوگے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس سارے دن کے ماجرے کو میں سوچتا رہا اور میں ڈرتا رہا، اور اسی طرح میری آنکھ لگ گئی۔ تو آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگ پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں نیند میں تھا تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، تو تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری ٹانگ کوئی کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور بال سارے بکھرے ہوئے تھے، یہ وہی عورت تھی جو مجھے دوپہر کو نظر آئی تھی۔ وہ میری ٹانگ میں اپنے دانت گھسائے ہوئے ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے بہت زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی اور میں نے اپنی امی کو پکارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تو میری امی لوگ بہت پریشان ہوئے اور میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس دن میں اکیلا ٹیوشن پڑھنے گیا تھا اور راستے میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور آج رات کو پھر وہی عورت مجھے نظر آئی جو میرے کمرے میں رات کو میری ٹانگ نوچ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے
کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ چلو میں تمہیں ابھی دم کروا کے لے کے آتا ہوں، مسجد کا امام کا گھر ساتھ ہی ہے، وہ تم پہ ابھی دم کر دیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں اپنے والد کے ساتھ چلنے لگا اور گیٹ سے نکلتے ہی جیسے کوئی چیز مجھے پیچھے کھینچ رہی ہو، میں آگے نہیں جا سک رہا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، چلتے جاؤ۔ تو میں پیچھے کی طرف کھنچتا جا رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ پیچھے کی طرف کھنچتے جاتے جاتے میں ایک پانی کا ٹب پڑا تھا، اس میں گر گیا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ تو میرے والد صاحب بہت پریشان ہو گئے اور مسجد کے امام کو گھر ہی لے کر آ گئے۔ مسجد کے امام گھر آئے، انہوں نے میرے اوپر آیت الکرسی اور قرآنی آیات کا دم کیا، جس کی وجہ سے میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ 2-3 دن تک وہ دم جاری رکھا اور بتایا کہ اس کو گھر سے باہر نہ نکالیں، اس کا صدقہ دیں، اس پر بہت ہی گندا آسیبی سایہ طاری ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ 3-4 مہینے بعد جا کر میری طبیعت ٹھیک ہوئی اور میں واپس اپنی روٹین میں آ گیا۔ لیکن اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اکیلے کہیں جاؤں، کیونکہ میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور میں بہت کمزور محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔